یا علی مدد. آپ ایک ایک قدم آگے نہیں آ جاتے تاکہ باقی حضرات بھی آ سکیں. آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، اور آگے آ جائیں آپ حضرات، ذرا آگے آ جائیں، باقی بھی آ سکیں. آ جائیں، کچھ نہیں کہوں گا، آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر. بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ صلوات. بیٹا ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ. شاباش شاباش. ایک بار پھر صلوات پڑھیے. صلوات. بیٹی بٹھا دیں بیٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. باواز بلند صلوات. تمام تر حاضرین و سامعین سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ مل کر بانی مجلس سید علی زیب شاہ صاحب کے والد مرحوم مغفور کی روح پرفتوح کو ثواب پہنچانے کے لیے اور اپنے اپنے گھروں کے جو افراد اس وقت ہمارے مابین موجود نہیں ہیں لیکن حدیث نبوی کے سائے میں من مات علی حب آل محمد
ماتا شہیدہ کی روشنی میں وہ موجود ہیں۔ ان تمام حضرات کے لیے اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور خصوصی طور پر آیت اللہ مشن حسینی کے موجودہ دور کے وہ علمبردار جس پر سایہ تھا محمد و آل محمد کی رحمتوں کا اور دعاؤں کا، میری مراد سید شہید حسن نصر اللہ صاحب ہیں، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں، جگہ ہے، آئیے تشریف لے، آپ بھی آ جائیں جی۔ اب بچوں ذرا جگہ دو، بیٹھنے دو انہیں، آ جائیں جی، آگے آ جائیں، آئیے تشریف لائیں۔ آئے تشریف، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ خیریت، مزاج بخیر، صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، زندگی کے ایک ایک سانس کو مودت محمد و آل محمد میں بسر کرتے ہوئے معراج عبادت کا مقام حاصل کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین۔ نہیں بیٹا میں نہیں پڑھ سکتا، بچے کو ماں کے پاس بھیجیں یا پھر خود تشریف لے جائیں، درود پڑھیں، صلوات۔ دیکھو یہ نہ آپ کو سننے دے گا نہ مجھے پڑھنے دے گا، پھر درود پڑھیں، صلوات۔ جب سپیکر چالو ہو جائے، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں اس کا انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے آغاز لے لیا ہے۔ آپ پھر پیچھے بیٹھ گئے ہیں، سامنے بیٹھتے آپ لوگ تاکہ میں چہرے کی زیارت کرتا۔ آئیے تشریف لے آئیں، پھر درود پڑھیں، صلوات۔ بیٹھ رہو، کوئی بات۔ صاحبان علم، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ اب دیکھو میں کتنا بڑا فقرہ ادا کر گیا اور آپ کتنے آرام سے خاموشی سے سماعت فرما کر بیٹھے رہے۔ میں فقرہ پھر دیتا ہوں جن کی سمجھ میں آ سکے۔ فقرہ میں نے یہ دیا ہے کہ اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ نہیں، اسی لیے میں آگے بلاتا ہوں کہ سمجھنے والے بیٹھے، اور بیٹا بیٹھ جاؤ پڑھنے دو مجھے۔ میں نے جو فقرہ دیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، یہ ہے شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید۔ نہیں بیٹا آرام سے بیٹھو۔ یعنی آج جو ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ شیعہ در پردہ علی کو خدا مانتے ہیں، جیسا کہ تفسیر نبوی میں
حضرت علامہ محمد نبی بخش صاحب حلوائی نے اپنی تفسیر میں یہ درج کیا ہے کہ شیعہ حضرات کے قریب جا کر دیکھو، یہ اندرونی طور پر علی کو اللہ مانتے ہیں۔ تو میں ہزار ہا کے اجتماع میں یہ عرض کر چکا ہوں اور عرض کرتا رہتا ہوں کہ دنیا والوں آؤ، علامہ کے کہنے کے مطابق کم از کم ہماری مجلسوں میں آؤ اور آ کر سنو کہ ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا ہے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، یعنی اللہ زبان نہیں رکھتا لیکن متکلم ہے۔ اللہ زبان نہیں رکھتا لیکن متکلم ہے۔ اللہ کان نہیں رکھتا لیکن سمیع ہے۔ اللہ آنکھیں نہیں رکھتا لیکن بصیر ہے۔ اللہ ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے، ہاتھ نہیں رکھتا لیکن قادر و قدیر ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے جن ذوات مطہرہ کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے، انہیں عین اللہ بھی کہا ہے، ید اللہ بھی کہا ہے، لسان اللہ بھی۔ سبحان اللہ، درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب میں آیت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، اے صاحبان عقل، اے صاحبان علم، کیا تم نہیں سوچتے کہ وہ ذات مبارکہ جسے اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ اب دیکھو صاحبان، جو بچے نہیں سمجھیں گے ان کا قصور تو نہیں ہے نا، تو جو سمجھ رہے ہیں وہ ذرا دور دور بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے صاحبان عقل، اے صاحبان علم، یا اے صاحبان اسلام، افمن کان علی بینۃ من رب، آیا اس جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اپنے آپ کو اللہ منوانے کے لیے، پھر کہتا ہوں، جسے اللہ نے اپنے آپ کو اللہ منوانے کے لیے سراپا اعجاز بنا کے بھیجا ہے۔ ایک فکرہ دے رہا ہوں، آپ حضرات ذرا دور بیٹھ گئے ہیں، ایک فکرہ دے رہا ہوں، بڑا توجہ چاہتا ہوں اور اس فکرے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے محمد و آل محمد کو اپنے اسماء الحسنہ کا مظہر بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ انہیں دیکھتے جاؤ اور مجھ اندیکھے کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ نہیں، یہاں پھر حضرت علی کا ایک فرمان سنا دیتا، جو خاموش رہ گئے ہیں۔ میں اس سے زیادہ گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 5 منٹ کے اندر میں تقریر تمام کر دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یفصلو نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس۔ خطبے کا نام ہے خطبہ افتخاریہ، اس میں حضرت علی کا یہ فرمان ہے۔ آپ لسان اللہ زبان کے ساتھ، یار حد ہے چونیاں والوں، جب مجھے دعوت ملی تھی میں بڑا خوش ہوا تھا کہ یہ ذاکری کا گھر ہے جہاں مجھے جانا پڑے گا، اور آپ اتنے چپ ہیں کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ حضرت علی اپنے لسان اللہ
زبان کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کا نور اللہ کے نور سے اس طرح جدا ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. محمد سلطان محمد سراج یا رسول اللہ. اما یتسالون عن النبأ العظیم نعرہ یا بہت خوب صاحبہ. ہم محمد و آل محمد کا نور اللہ کے نور سے اس طرح جدا ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی کرنیں سورج میں سے نکل نہیں رہی. پھر سنیں، آرام سے سنیں. بچوں مجھے معاف رکھنا چونکہ میرا مزاج ایسا ہے تقریر کا، میں بہت زیادہ نیچے نہیں آ سکتا لیکن کوشش کروں گا. یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. ہم محمد و آل محمد کا نور اللہ کے نور سے اس طرح منفصل ہوتا ہے، اس طرح جدا ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہیں. اب جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سائنس کو تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ سورج کی کرنیں سورج میں سے نہیں ہیں. یہاں کوئی گلاس نہیں ہے. اچھا بوتل گلاس دکھاؤ. یہ دیکھو بوتل بھی دکھاؤ. یہ دیکھو یہ ہے گلاس، یہ ہے بوتل. بوتل میں ہے پانی. اب میں نے بوتل سے پانی اس گلاس میں بھرا. اب جتنا بوتل سے پانی اس گلاس میں آیا اتنا پانی بوتل میں کم ہو گیا. واہ صاحب واہ صاحب. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جتنا یار تسی دو چار بندے آگے نہیں آ جاندے. اٹھو ذرا اٹھو، رضاکانہ طور پہ اٹھو. آپ کی بڑی مہربانی سامنے آؤ. مجھے پڑھنے دو یار، اگر بلایا ہے تو پڑھاؤ. پھر اٹھو بچوں سامنے آؤ، میرے سامنے آؤ. کمال ہے تسی ڈر کے ایک طرف بہ گئے ہو. آ جائیں جی آ جائیں. بیٹا آپ بھی اٹھے نا، اٹھے وہاں سے آئیں سامنے آئیں. آؤ بچوں آؤ میرے سامنے آؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے بوتل، یہ ہے ظرف یعنی برتن. اب اس بوتل سے جتنا پانی اس ظرف میں ڈالا جائے گا اتنا پانی اس بوتل میں کم ہو جائے گا. جب بوتل میں پانی کم ہو جائے گا تو اب کمال نہیں رہے گا. اب کمال نہیں رہے گا. جب کمال نہیں رہے گا تو اس میں نقص آ جائے گا. جب نقص آ جائے گا اس نقص کا نام ہے زوال اور اللہ ہے لا زوال. ہوئے ہوئے ہوئے. بیٹا بیٹھ جاؤ نا چاند بچوں، بیٹھ جاؤ. مجھے پڑھنے دو میرے بچوں. میں بچے بٹھانے نہیں آیا، میں تقریر کرنے آیا ہوں. درود پڑھیے گا. صلوات.
اللہم صلی محمد و آل محمد. تو اب وہ کمال نہیں رہے گا بلکہ زوال آ گیا، کمال ختم. کمال ختم، اسی کا نام نقص ہے، اسی کا نام عیب ہے، اور اللہ بے عیب ہے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے اس طرح جدا ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہیں، چونکہ یہ سورج کے نور کا مظہر ہے. یہ سورج کے نور کے مظاہر ہیں، اور انہی کرنوں کے وسیلے سے سورج اپنے آپ کو سورج منوا رہا ہے. یعنی کرنیں دیکھ کر کہنے والا کہتا ہے کہ سورج طلوع کر چکا ہے. تو اب سورج کی پہچان کا وسیلہ کون ہے؟ یہ کرنیں. کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا کہ یہ کرنیں سورج ہیں. ہائے ہائے، واہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی حضور. یہ آپ میں بھی، آپ سے بھی کوئی نعرہ لگاتا ہے یا صرف بابے جی نے لگانے ہے؟ ہاں لگائیں نعرہ. تو جب بھی کوئی کرنوں کو دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سورج طلوع کر چکا ہے. تو سورج کی پہچان کا وسیلہ ہے کرنیں. اب دھوپ ہمیں کرنیں دیتی ہے، تپش ہمیں کرنیں دیتی ہے، حرارت ہمیں کرنیں دیتی ہے، بادل بخارات کرنیں بناتی ہیں، فصلیں کرنیں پکاتی ہیں. ہمارا جتنا بھی نظام شمسی ہے وہ کرنوں کے ذریعے چل رہا ہے. لیکن ہر عقل مند یہی کہتا ہے کرنیں کرنیں ہیں، سورج سورج ہے. کائنات میں حکم الہیہ کو اپنے دستخط سے جاری کرنے والے محمد و آل محمد ہیں. لیکن یہ ہے وہ بٹھا دیں بچہ نیچے بٹھائیں بچے کو نیچے. ایک بار درود پڑھیے گا صلوات. جب حضرت علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں خطبہ پڑھا تھا، ان خطبہ میں سے ایک خطبہ یہ بھی ہے: ایھا الناس انا عین اللہ، انا اذن اللہ، انا لسان اللہ، انا وجہ اللہ، انا ید اللہ، انا نفس اللہ. ساسا بن سوہان اس زمانے کا فلسفی جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے: یا امیر المومنین، آپ فرما رہے ہیں میں عین اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں اذن اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں. پھر وہ کیا ہے؟ وہاں صاحب جو سمجھ رہے ہو وہ ساتھ دو، باقی بے شک چپ رہو. جب آپ یہ فرما رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ صاحبان چونیاں جو مولا علی نے جواب دیا ہے وہ آپ کے پہلے ہی صفحات ذہن پر نقش ہے، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں. آپ نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں: ساسا سن، اگر برداشت کر سکتا ہے، معرفت رکھتا ہے تو سن. کیا؟ یا من ہوا. بیٹا بیٹھ جاؤ بٹھا دو بچوں کو. یا من ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا. پھر سنیں یا من ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا، ولا کیف ہوا، ولا حیث ہوا، ولا این ہوا، الا ہوا. اے وہ ذات جو ہے، کب سے ہے، کہاں پر ہے، کس میں ہے، کب تک ہے، کوئی نہیں جانتا. ہوا
بس وہ ہے. ساسا پھر کھڑا ہوا, کہتے ہیں مولا پھر آپ کیا ہیں؟ فرمایا یہی تو تجھے سمجھا رہا ہوں, نہنو ہوا ہم ہیں وہ. سبحان اللہ. یہ پتہ ہے انہوں نے نعرہ کس طرح لگوائے؟ یا علی انت الصلاۃ, اے علی تو نماز ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نمازیوں کی نماز کی قبولیت کا وسیلہ کل بھی تو تھا اور آج بھی. مل کر یا علی. سمجھ رہے ہو بچوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بیٹا آپ ادھر دیکھیں. صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, جس کا علی قبول ہو گیا اس کی نماز قبول ہو گیا. اچھا, اگر میری موجودگی میں کہا ہے تو پھر دو فکریں اور بھی سن لیں. چونکہ آپ نے مجھے گواہ بنایا ہے, صرف ہم نہیں کہتے کہ جس کا علی قبول ہو گیا اس کی نماز, صرف ہم نہیں کہتے, بلکہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے دیوان شافعیہ میں ان کی یہ ایک رباعی ہے جس کے 2 شعر ہیں, جن شعروں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے نماز پر. گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ جو نماز سے گھبرا جائے پھر وہ اصل نماز کو کیسے مانیں گے؟ تو رسول کی حدیث ہے نا, الصلاۃ عماد الدین, نماز جو ہے وہ دین کا جڑ ہے, بنیاد ہے, اصل ہے. تو اب علماء نے لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ ان قبلت, اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے, وَإِن رُدَّتْ, اگر نماز رد کر دی گئی ہے تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا. آج میرا فکرہ لینا, توجہ کرنا, چونکہ مجھے بہت آگے بڑھنا ہے, جو انہوں نے موضوع دیا ہے اس کی طرف بڑھنا ہے. اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے, اور اگر نماز قبول نہیں تو ہر عمل منہ پہ مارا جائے گا. یہ ہے رسول کی حدیث. تو تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہوا؟ نماز پر. اب رکھو علماء کے سروں پر قرآن, ان سے پوچھو کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ اب میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جو علامہ کا شعر دیوان میں ہے. اس شعر میں وہ کہتے ہیں, یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول, تمہاری محبت کا کیا مقام ہے کہ اللہ نے تمہاری محبت کو فرض بنا کر قرآن میں نازل کر دیا ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم, تمہاری فضیلت میں کچھ نہ کہا جائے, صرف اتنا کہہ دیا جائے تو بہت کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اگر کوئی تم میں درود نہیں بھیجتا تم پر تو یہاں بھی نماز نہیں ہے, وہاں بھی نماز. بچے کہتے ہیں جناب کافی مجھ سے کہا گیا ہے, زندگی گزر گئی ہے میرے پڑھتے پڑھتے, یہ تو 4تھی 5ویں نسل مجھے سن رہی ہے, تو کافی بچے کہتے ہیں جی مظہر کو ظاہر کریں کہ مظہر سے مراد کیا ہے, مظہر کسے کہتے ہیں.
آؤ میرے بچوں، آؤ میرے بیٹوں، جو صاحبان علم ہو، جو میٹرک کلیئر کر چکے ہو، وہ سمجھو گے، باقیوں کی سمجھ سے ابب ہے۔ ویسے بزرگ تو خیر جانتے ہی ہیں۔ یہ دیکھو بچوں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ راڈ ہے نا؟ بول دے نہیں، او بابا راڈ ہی ہے نا۔ تو یہ راڈ کیا ہے؟ بارد، ٹھنڈا، سرد۔ اس کا کام تپش پہنچانا نہیں۔ واہ چونیاں والوں، اس کا کام حرارت پہنچانا نہیں۔ یہ میں نے ہاتھ رکھا ہے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، جلتا نہیں، تپش نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اسی راڈ کو نکال کر ہم نے آگ کی بھٹی میں رکھ دیا، تو اس کی اصلیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت کیا ہے؟ برودت، بارد ہونا، ٹھنڈا ہونا۔ لیکن جب اسے آگ میں رکھا، کیونکہ آگ ایک ایسی شے ہے کہ جو شے اس کے حوالے کرو وہ امانت کو امانت نہیں سمجھتی۔ بڑی بات میں کہہ گیا، بڑی بات۔ اب میں یہاں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک ایک بات پہ رک تو نہیں سکتا۔ یعنی آگ ایک ایسی شے ہے، یعنی ایسی خائنہ ہے کہ اس کے حوالے گندم کی جل گئی، کپاس کی جل گئی، ہاتھ بڑھایا جل گیا، لباس بڑھایا جل گیا، جو اس میں گیا وہ جل گیا۔ لیکن یہ لوہے کا راڈ یا لوہے کا ٹکڑا جب ہم نے آگ میں رکھا تو اب آگ نے اس پہ اثر کرنا شروع کیا، لیکن یہ اتنا باظرف ہے کہ اس نے آگ کے اثر کو اپنے سینے کے اندر جذب کرنا شروع کر دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اب جو ہم نے اس راڈ کو آگ سے نکالا تو ہم نے کیا دیکھا؟ جو آگ کا رنگ وہی اس کا رنگ۔ واہ! ابھی بھی آپ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جیسے آگ سرخ ویسے یہ سرخ، جیسے آگ گرم ویسے یہ گرم۔ آگ کو ہاتھ لگاؤ جل جائے گا، اب اسے ہاتھ لگاؤ جل جائے گا۔ اب یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر اینڈ تک، جہاں تک میرے عزیز موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ گو یہ آگ والا کام کر کے دکھا رہا ہے، لیکن ہم اسے آگ نہیں کہہ سکتے۔ آگ آگ ہے، لوہا لوہا ہے۔ محمد و آل محمد اللہ کے اذن کے سائے میں نظام کائنات چلا رہے ہیں، لیکن نحنو ہوا۔ اب آپ نعرہ نہیں لگائیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ آ جائیں جی، آ جائیں، آ جائیں، بلا تکلف آ جائیں، آ جائیں، درود پڑھیں، صلوات۔ آئیے تشریف لے آئیے۔ ہاں جی، بیٹھ گئے، ہمیں سلسلہ شروع کر دوں۔ دیکھو ایک اور بات دینا چاہتا ہوں، چونکہ ایسے موضوع سمیٹے نہیں جا سکتے، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے، اس لیے مجھے سمیٹنا مجھ پر واجب ہے۔ یہاں ذاکر گر بھی بیٹھے ہیں، ذاکروں کی اولاد بھی بیٹھی ہے، اور ذاکروں کو ذاکر بنانے والے سامعین بھی بیٹھے ہیں۔ تو میں ایک بات دے رہا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، وہ بات آپ کی سنی ہوئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے میدان صفین میں واپس آتے وقت جب معذب زمین سے، بابل کی سرزمین سے علی گزرنے لگے تو نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ علی کے ساتھیوں نے، یہ سب آپ کو یاد ہے، صحابیوں نے، ساتھیوں نے، لشکریوں نے کہا نماز نماز نماز۔ حضرت علی نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے فرادہ پڑھ دے، میں نہیں پڑھوں گا، نہ میں پڑھاؤں گا نہ میں پڑھوں گا۔ تو سارے عرض کرنے لگے مولا خیر تو ہے،
نماز کا وقت ہو گیا، آپ کہتے ہیں نہ پڑھاؤں گا نہ پڑھتا ہوں، تم میں سے جو چاہے پڑھ لے۔ کہا یہ زمین ہے معذب، یعنی اس زمین پر اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو چکا ہے، تو کسی نبی کے لیے اور کسی نبی کے وصی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ معذب زمین پر نماز پڑھے۔ خیر بڑا واقعہ ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہہ دیا، آپ سب ذاکر گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ واقعہ ہے۔ بابل کی زمین سے علی نکل آئے، نکل کر ایک مقام پر رکے جہاں اب بغداد سے کربلا جاتے ہوئے راستے میں جو مسجد آتی ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے رد الشمس، یہ مسجد سورج کو پلٹانے والی مسجد ہے۔ اس مقام پر جب علی پہنچے تو اپنے ایک صحابی سے کہا فلاں بن فلاں اذن، اذان دے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، اذن، اذان دے۔ وہ ہاتھ باندھ کر کہتا ہے مولا اب کس نماز کی اذان دوں؟ مغرب کا ٹائم ہوا نہیں، ظہرین کا ٹائم گزر گیا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ، مغرب کا ٹائم رہا نہیں، ظہرین کا ٹائم گزر گیا، اب کس نماز کی نیت پر میں اذان دوں؟ فرمایا ظہرین کی نیت پر۔ کہا مولا وہ دیکھو سورج تو ڈوب رہا ہے، آپ فرماتے ہیں ظہرین کی نیت پر؟ فرمایا کم عقیدت، میں کہہ رہا ہوں اذان دے۔ وہاں جو عربی میں فکرے کا ترجمہ اچھا بھائی چونیاں والے بچوں ایک بات یاد رکھو، ہر وقت تو میں نے آنا نہیں، اب تو خیر قسمت سے آ گیا ہوں، آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں۔ جو نعرہ نہیں لگائے گا نا میں اشارہ کر دوں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا، پھر ناراض نہ ہونا کہ گلفام صاحب نے بھرے مجمع میں ہماری طرف اشارہ کر دیا۔ اور بابا علی کا نام لیتے ہوئے سوچتے ہو کہ یا علی تیرا نام لے لے کے ہم تھک گئے ہیں، ہم تیرے نام کا لالا لگا رہے ہیں۔ اور بابا یہ علی کے مقام کا اثر ہے کہ آج تمہاری زبانوں کو علی نے اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حق سچ نام نہ رہا اذان دو، کہتے مولا کس وقت کی اذان دوں؟ فرمایا ظہرین کی۔ کہا مولا سورج تو ڈوب گیا ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، ظہرین گزر گیا، اذان کیسے دوں؟ وہاں فکرے کا ترجمہ بنتا ہے کم عقیدت، اور کم عقیدت کم معرفت، شابس اذان دے۔ یہ کہتا ہے مولا کے حکم پر میں نے اذان دی، اذان ختم ہوئی، میں نے دیکھا علی نے سورج کی طرف رخ کیا، رخ کر کر علی نے اپنے لبوں کو حرکت دی، زبان سے کچھ کہا، کہنے کی دیر تھی کہ سورج اس طرح مغرب سے واپس آیا جیسے درخت کو چیرتا ہوا آرا واپس آتا ہے۔ اب جہاں تک ذاکر بھی پڑھتے ہیں، خطبہ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن بہت بڑی خیانت ہے اس سے آگے نہ پڑھنا۔ جی ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ علی نے سورج پلٹایا چونکہ مظہر خدا ہے، نماز ادا کی چونکہ علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری نمازوں کی فہرست میں کسی قضا نماز کا ذکر آئے۔ بیٹے بولے نہیں، اوہو ہائے ہائے۔ پھر کہتے ہیں گلفام صاحب آپ ہماری دعوت نہیں لیتے، یعنی علی یہ گوارا نہیں کر سکے کہ علی کی نمازوں کی فہرست میں کسی قضا نماز کا ذکر آئے۔ تو جب علی کا یہ مقام ہے تو علی والے کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ بہرحال یہاں تک یہ واقعہ پڑھ کر نعرے لگوا کر ہم سب چپ کر جاتے ہیں، حالانکہ اگلے فکرے بھی ہیں۔ اگلے فکرے کیا ہیں
کہ علی امامت کے لیے کھڑے ہوئے، باقی سب پیچھے رکے۔ علی نے ظہرین کی نماز پڑھائی، صرف پڑھی نہیں بلکہ پڑھائی بھی۔ تو بابا یہ تو کہتے ہو کہ علی کی انگلی کے اشارے پر سورج نے مغرب سے سر اٹھا لیا، پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ جب سورج مغرب سے سر اٹھا رہا تھا تو علی اپنا سر کس کی بارگاہ میں جھکا رہا تھا؟ پانی دو بیٹا۔ مہربانی صاحب، بڑی مہربانی۔ یا افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے جس ذات مبارکہ کو اللہ نے اپنی صفات کا معجزہ بنا کر بھیجا ہے؟ اس کا قول بھی معجزہ، اس کا فعل بھی معجزہ۔ ایک فکرہ پھر دے رہا ہوں، اس کا بے سایہ ہونا بھی معجزہ۔ اب ایک بات اور کر دوں، بچوں بولو گے؟ جو نوجوان بیٹھے ہو بولو گے؟ اچھا وہی بولے گا جس کے نالج میں ہوگا، دوسرا نہیں بولتا۔ محمد خود بے سایہ، بے سایہ، بے سایہ۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محمد کے سائے پر کسی کا سایہ پڑے، اسی لیے محمد کو بے سایہ بنایا۔ لیکن میں یہ آیت کہاں لے جاؤں؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرا حبیب جب میں نے تجھے یتیم پایا تو کیا میں نے تجھے پناہ نہیں دی؟ جس کا سایہ نہیں ہے ابو طالب اسی کا سایہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آیا اس نبی جیسا، اس رسول جیسا کوئی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اپنی طرف سے سراپا معجزہ بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے؟ اچھا جی، اس عالم میں کیوں بھیجا ہے؟ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ، تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ رسول ہر امتی کے عمل پر گواہ ہے، جڑے بول رہے ہو رسول اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو نہیں بول رہے رسول انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو میں جلدی جلدی گزرتا ہوں، میں رکتا نہیں کیونکہ ماسٹر نے ماتم بھی کرنا ہے اور جلوس کا اہتمام بھی ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات دینا چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہمارا نبی ہر ذرہ کائنات پر آئیں، لے آئیں، تشریف لے آئیں، لے آئیں، لے آئیں۔ میں رک گیا ہوں، آرام سے لے آئیں، درود پڑھیں، صلوات، آ جائیں، آگے جگہ ہے، آ جائیں۔ آ جاؤ بچوں، ادھر آ جاؤ، جگہ ہے ادھر۔ آپ یہاں آئیں، تشریف لے آئیں، ہاں یا یہاں آئیں، آ جاؤ بچوں، ادھر آ جاؤ۔ اچھا جیتے رہو، سلامتی۔ اب ہمارا نبی، میری طرف توجہ رہے، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ۔ آگے بھی آیت ہے، میں نہیں پڑھ رہا، تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ تو رسول ہر ذرہ کائنات پر کیا ہے؟ عینی گواہ۔ صرف آپ پر اور مجھ پر عینی گواہ نہیں، بلکہ کل انبیاء پر ہمارا نبی کیا ہے؟ عینی گواہ، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میرا حبیب وہ کیسا روح پرور
منظر ہوگا کہ جب ہم تمہیں تمام گواہوں پر کیفا اذا جئنا، جب ہم تمہیں بنائیں گے، بلائیں گے میدان قیامت میں تمام نبیوں پر گواہ بنا کر، یعنی ہر نبی کو ہم بلائیں گے اس کی امت پر گواہ بنا کر، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے بلائیں گے تمام نبیوں پر گواہ بنا کر۔ معلوم ہوا جب کوئی نبی بن رہا تھا ہمارا نبی دیکھ رہا تھا۔ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، خبردار کبھی بھول کے بھی گستاخی نہ کرنا کہ محمد 40 سال کے بعد نبی بنا۔ میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا، تو ہمارا نبی کیا ہے؟ تمام نبیوں پر ہاؤلائی، سورہ نساء کی یہ آیت ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لینا، تمام نبیوں پر ہمارا نبی عینی گواہ ہے۔ بڑی جلدی سے سفر کر کے میں یہاں تک آپ کو لے آیا۔ اب ایک فکرہ دے رہا ہوں، جتنا کسی کا مرغ عقیدت پرواز کر سکتا ہے اتنی اس نے میرا ساتھ دینا ہے۔ عام بچے یا عام میرا سامنے سمجھ نہیں سکے گا کہ میں کیا پڑھ گیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا عینی گواہ ہمارا نبی ہے۔ کائنات اسلام کے 1.5 ارب مسلمانوں، آؤ اپنی فکر کے علماء سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ تمام انبیاء کی نبوتوں کا گواہ تو ہمارا رسول ہے، ہمارے نبی کی نبوت کا عینی گواہ کون؟ سبحان اللہ۔ پھر سنیں جی، میں پھر آتا پانی ماشاءاللہ بیٹا، جیتے رہو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرا حبیب وہ منظر بھی کیسا روح پرور منظر ہوگا جب میدان قیامت میں ہم ہر گروہ کا اس کا اپنا نبی گواہ بنا کر بلائیں گے، ہَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے تمام گواہوں پر گواہ بنا کر سے لے کر عیسیٰ تمام نبیوں پر گواہ بنا کر تجھے بلائیں گے۔ تو اے مسلمانان عالم، اب ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا عینی گواہ ہمارا نبی ہے، لیکن ہمارے نبی کی نبوت کا عینی گواہ کون ہے؟ اگر کہو گے فلاں ہے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت۔ بڑے پردے میں بات رکھ کر میں کہہ گیا، میں چلو اس کو آگے نہیں بڑھاتا، آپ لے نہ لے، میں آگے نہیں بڑھاتا۔ کہا گیا ہے کہ یہ گواہ کون ہے؟ آئیں آیت کی طرف۔ وَيَتْلُوهُ، اب صاحب ذرا بات مشکل ہے، نعرے آپ لگا چکے جو کہ میں سوچ کے بھی نہیں بیٹھا تھا، مجھے جو موضوع دیا گیا تھا میں نے ادھر آنا تھا، لیکن آپ لیتے گئے، میں بڑھتا گیا، خدا آپ کو سلامتی دے۔ تو یہاں ہے شاہدم منہ، پہلے کیا ہے؟ تلا یتلو، اس نبی کے پیچھے پیچھے قدم بقدم بغیر فاصلے کے، بلا فاصلہ
بیٹا آپ کیوں تھک گئے ہیں، آپ گھبرا گئے ہیں، سہارا لے رہے ہیں؟ علی والوں کو تو علی کا سہارا چاہیے، اٹھے وہاں سے اٹھے، آپ سہارا لینے لگ گئے ہیں۔ آئیں مجمع میں، جب نعرہ لگاؤ گے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مل کے نعرہ ہے، واہ یار، سبحان اللہ، واہ جی واہ جی۔ اب آئیے، یتلو ہو، تلا یتلو، اس نبی کے پیچھے پیچھے قدم بقدم بغیر فاصلے کے بلا فصل آ رہا ہے کون؟ شاہدن، واہ واہ جی واہ، شاہدن، اس کا گواہ۔ تو اس گواہ کی شان کیا ہے؟ من ہو، وہ رسول میں سے ہے۔ آپ میری خطابت سے واقف ہیں، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ بچپن سے مجھے جانتے ہیں۔ سن 1953 میں نے پہلی تقریر کی تھی، اور اب تو خیر میں بڑھاپے کی انتہا پہ پہنچ چکا ہوں، لیکن یہ جانتے ہیں۔ میں ایک یہاں فکرہ دینا چاہتا ہوں، میں نے کبھی بھی اس طرح توجہ طلب نہیں کی جو آج زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بیٹوں سے بچوں سے توجہ طلب کر رہا ہوں۔ گواہ کی شان کیا ہے؟ وہ رسول کا سببی رشتہ دار نہیں، قسم ہے علی کی ولایت کی، جو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، جو ادھر ہیں یا ادھر ہیں، جن کی سمجھ میں میری بات آ جائے وہ بولے، باقی بے شک نہ بولے۔ وہ رسول کا سببی، وہ گواہ رسول کا سببی رشتہ دار نہیں، وہ رسول کا لے دے کے بننے والا رشتہ دار نہیں۔ وہ کون ہے؟ شاہد من ہو، جو رسول میں سے ہے۔ اب ہے بات بحث کی، بڑی علمی بات ہے، ساری نہیں دیتا، دو لفظوں میں سمیٹتا ہوں۔ لکھا گیا ہے مفسرین عامہ کی طرف سے کہ اس سے مراد جبرائیل ہے، یعنی اس گواہ سے مراد جبرائیل ہے۔ ہم عرض کریں گے ہمارے محترم مکرم واجب الاحترام باقی فرق و مسالک کے علماء حضرات، اگر آپ کہیں گے کہ اس گواہ سے مراد جبرائیل ہے تو پھر آیت کو پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، شاہدم من ہو، رسول کا گواہ، عینی گواہ وہ ہے جو رسول میں سے ہے۔ اگر جبرائیل، اگر میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، اگر جبرائیل رسول میں سے ہوتا تو شب معراج سدرۃ المنتہا پہ رک کے یہ نہ کہتا کہ میں جل جاؤں گا۔ یار اسی طرح نہ لگاؤ، میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ ہاں واہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے بابا؟ تسی بھی سمجھ رہے ہو؟ یعنی تفسیروں میں ہمارے بڑے بھائیوں کے مفسرین نے، یہ میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، یہ لکھ دیا ہے کہ اس گواہ سے مراد جبرائیل ہے۔ ہم شیعان محمد و آل محمد اپنے بھائیوں کے علماء کی خدمت میں، لکھنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آیت میں ہے وہ گواہ من ہو، رسول میں سے ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی رسول کی اور اس کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، ذات ایک ہے، گلدستہ صفات ایک ہے۔ وہاں فکرہ لینا، فکرہ لینا، وہاں دیکھو تو نورانی جلوہ ایک ہے، یہاں دیکھو تو شجرۃ الطیبہ ایک۔ اب جبرائیل اگر رسول میں سے ہوتا، یعنی اگر رسول کی جنس میں سے ہوتا، رسول میں سے ہوتا تو شب معراج سدرۃ المنتہا پر رک کر
یہ نہ کہتا کہ آپ آگے جائیں، لا تجاوزت عن ملۃ لا ترکت، اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ اور بابا جو نبی کے مقام نالین پر، بڑا پیارا فکرہ تھا اور جلدی ہے میں نو، جو شب معراج سدرۃ المنتہا پر نبی کے نالین کے مقام پر قدم نہیں رکھ سکتا، اسے تو گواہ مانتے ہو، اور جب محمد کے شانوں پہ کھڑے ہو کر تو وہ گواہ کون ہے؟ جیو ہے۔ اچھا نعرہ لگا دیا ہے تو پھر حوالہ بھی سن لو۔ کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، معارج النبوہ، حضرت علامہ معین الدین الواعظ کاشفی کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اصل ہے فارسی میں، اس کا جو ترجمہ ہے وہ اردو بازار داتا گنج بخش سے وہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس تیسری جلد میں ہے کہ جب رسول نے بت توڑنے چاہے تو علی سے کہا، علی آؤ میرے شانوں پر رک کر ان بتوں کو گراؤ۔ جب علی بت گرانے لگے رسول پوچھتے ہیں، علی 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 تم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا سر عرش کی بلندیوں سے ٹکرا رہا ہے۔ اور پوری کائنات میرے قبضہ اختیار میں ہے۔ رسول فرماتے ہیں علی خوشاں وقت ہے میرا، خوش نصیبی ہے میری کہ میں نے حق کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور خوش نصیبی ہے تیری کہ تو حق کا کام کر رہا ہے۔ رسول نے یہ کہہ کر کہ میں نے حق کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے ثابت کر دیا کہ علی و مال حق، حق کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں علی حق علی حق علی حق، یہ ہم نہیں لگاتے بلکہ رسول دے کے جا رہا مل کر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے بس اسی پہ خط بھائی نے ٹیلی فون پر موضوع بخشا تھا، حجت الزمان، امام صاحب العصر والزمان، امام صاحب العصر والزمان۔ آپ کی مکمل طور پر تو نہیں، جزوی طور پر یہ ضرور بتا دیں کہ اس امام کا وجود کن میں سے ہے۔ چاہتا تو میں یہی تھا، اور اب دونوں کو 5 منٹ کے اندر میں فضائل ختم کر رہا، اور 5-7 منٹ مسائل تاکہ میرے بچے ماتم کرتے ہوئے اس عبادت کو منزل معراج تک پہنچا سکیں۔ گزارش یہ ہے کہ وہ کون ہے جو رسول میں سے ہے۔ اب دیکھیے میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ جب سورہ توبہ، سورہ براءت نازل ہوئی تو رسول نے اس کی پہلی 10 آیات اپنے صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی کے حوالے کی۔ اب جن کی سمجھ میں نہ آئے، جو پہلو میں مجھے داد دے رہا ہو، اس سے پوچھنا کہ یہ کیا ہے۔ سن 9 ہجری ماہ ذی الحجہ رسول نے یہ آیات ایک بزرگ صحابی کے حوالے کی کہ جاؤ حج اکبر کے دن آ رہے ہیں، وہاں مکہ میں کھڑے ہو کر مشرکین میں یہ اعلان کرو۔ وہ روانہ ہوئے، پیچھے سے علی کو بھیج دیا، کہا یا علی یہ ان سے آیات لے کر تم تبلیغ کرو۔ اب یہ ہے کتابوں کے نام، اپنے اپنے موبائل چیک کر لیں، یا یہ کیسٹ تیار ہو رہا ہے ان سے لے لیجئے گا۔ پہلی کتاب کا نام ہے الکشف والبیان، ہمارے بزرگ علماء کی یعنی اہل سنت کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 8۔ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ مناقب ابن مغازلی شافعی، صفحہ نمبر 221 سے لے کر، عربی میں وہ بھی عربی میں 221 سے لے کر صفحہ نمبر 230 تک۔
تیسرا حوالہ کتاب مسند احمد بن حنبل، جلد آپ کے پاس ہے نا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ اس کے بعد چوتھا حوالہ تاریخ مدینہ تو دمشق، جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 348۔ یہ ہیں حوالہ جات کہ وہ شاہد منہ کون ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے میں اب وقت نہیں رہا ورنہ ہر کتاب سے عبارت پڑھتا، اب میں صرف مسند امام احمد بن حنبل سے عبارت پڑھ رہا ہوں عربی کی، کہ جب وہ بزرگوار پہنچے کہا یا علی، رسول علی جب ان تک پہنچے کہا رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ آیات میں لوں اور میں لے جا کر تبلیغ کروں۔ انہوں نے آیات دے دی، واپس پلٹے، وہ بزرگوار نے آیات دے دی، واپس پلٹے، ان کے ساتھی بھی واپس آ گئے، رسول کے قدموں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا تو پھر مجھے کیوں بھیجا؟ اسی لیے یا رسول اللہ، اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا تو پھر مجھے کیوں بھیجا؟ اور اگر مجھے بھیج دیا تھا تو پھر میرے عقب میں میرے پیچھے علی کو کیوں بھیجا؟ کہا بزرگو میں نے تو علی کو نہیں بھیجا۔ واہ جی واہ، سارے ہی چمڑا گئے۔ فرمایا رسول نے فرمایا بزرگو میں نے تو علی کو نہیں بھیجا۔ کہا یا رسول اللہ، علی نے تو یہی کہا ہے کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے کہ ان سے آیات میں لے لوں، میں تبلیغ کروں اور آپ واپس آ گئے، میں واپس چل جاؤں، تو میں واپس آ گیا۔ آپ نے علی کو نہیں بھیجا تو کسے بھیجا؟ اب یہ کتابوں کے نام ہے مسند احمد بن حنبل سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا تمہارے جانے کے بعد رب کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آیا، آ کر کہا رب کا شکر کا سلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے، اور سلام کے بعد فرما رہا ہے میرا حبیب لن یؤدیا انت الا انت رجل منک، تیرا نائب بن کر، تیرا وصی بن کر، تیرا خلیفہ بن کر ان آیات کی تبلیغ کے لیے کوئی نہیں جا سکتا، یا خود جا یا اس مرد کو بھیج جو تجھ میں سے علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ دو حوالہ میں ایک اور دے کے بس ختم کرو، مجھے دو۔ ہاں درود پڑھیے گا، صلوات، اور جلدی کرو، ایک بار پھر درود پڑھے، صلوات۔ دیکھیے کتاب کا نام ہے عقد الدرر، نام پھر سنیں، 700 پہلے یعنی پیچھے 700 پہلے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، عقد الدرر فی اخبار المنتظر، رسول کے 12ویں نائب کے حق میں۔ یہ کتاب باقی تمام چیزوں پر مشتمل ہے لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ میں وہاں سے رسول کی آخری حدیث پڑھ کر ختم کر رہا ہوں۔ رسول پاک سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کون، پھر کون، پھر کون، پھر کون، پھر کون، یہ بہت بڑی تشریح ہے۔ اگر قسمت کبھی پھر مجھے لے آئی تو انشاءاللہ میں اب تو میں آپ کے مزاجوں سے واقف ہو گیا ہوں، جب چیئر پہ بیٹھا تھا اس وقت تو گھبرا رہا تھا، تو خیر اب میں وہ حدیث پڑھ کے ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بیان کرتے ہیں کالا 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 یعنی انہوں نے کہا، کالا رسول اللہ ہے یعنی وہ کہتے رسول نے فرمایا، ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی، کہ بے تحقیق میرے خلفاء اور میرے اوصیاء اللہ کو اللہ منوانے کی دلیلیں جو میرے بعد ہیں، بعدی جو میرے بعد ہیں وہ کتنے ہیں؟ اسنا عشرہ، ان کی تعداد 12 ہے، 12 ہے، 12 ہے۔ ہائے ہائے ہائے، او ہو نہیں آگے نہیں بڑھتا، اب میں تعداد میں نہیں جاتا،
خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے؟ میں نہیں پڑھتا، یہاں 12 ہے۔ بنی امیہ کے فرما رواؤں کی تعداد کتنی ہے؟ بچوں خلفائے راشدین کی 4، امام حسن کا زمانہ ملا لو 6 مہینے 5، عمر بن عبدالعزیز کو ملا دیا جائے تو کتنے بن گئے؟ 6، لیکن مشہور کتنے ہیں؟ 4۔ یہاں کیا ہیں؟ 12۔ بنی امیہ کے خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ 14۔ یہاں کتنے ہیں؟ 12۔ بنی عباسیہ کے خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ 52 and 53، 52 اور 53۔ یہاں تعداد کتنی ہے؟ 12۔ اب پوری دنیا کھنگال کے دیکھ لو کہ وہ کون ہیں جو 12 کے ماننے والے ہیں۔ بابا جی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پڑھنے کے درمیان حال مت ہو۔ ان خلفائی و اوصیائی وحجج اللہ علی الخلق بعدی، میرے بعد جو میرے خلفاء ہیں، جو میرے اوصیاء ہیں، جو اللہ کو اللہ منوانے کی دلیلیں ہیں، وہ کتنی ہیں؟ 12، وہ 12 ہیں، 12 ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا مولا وہ 12 بتا دو گے کون ہیں؟ وہ 12 کون ہیں؟ فرمایا ہاں، اولہم اخی وآخرہم ولدی۔ بس یہیں تک میں نے آپ کو لانا تھا۔ اولہم اخی وآخرہم ولدی، میرے ان 12 میں سے جو پہلا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ واہ جی واہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ اور جو آخری ہے ولدی، وہ میرا بیٹا ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس اخی سے مراد کون ہے اور اس بیٹے سے مراد کون ہے؟ قیلا یا رسول اللہ ومن اخوکا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا بھائی کون ہے؟ رکھے علماء کے سروں پر قرآن یہ حدیث ہے، رسول نے فرمایا ہوا علی ابن ابی طالب۔ وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس کے بعد پھر لوگوں نے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر یہ تو فرمائیں فمن بلدو کا، وہ آپ کا بیٹا کون ہے جو آخری ہوگا؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ وہ بیٹا کون ہے؟ قال المہدی الذی، میرا 12واں خلیفہ، میرا وہ بیٹا مہدی ہے، یملؤہا قسطن بعد لن کما وہ یملؤ الارض ظلما و جہرا و جورا، میں میرا آخری نائب میرا وہ بیٹا ہے جو زمین کو اپنی آمد سے اس قدر عدالت عطا کرے گا جس قدر جور، جفا، ظلم، ستم اس پر قائم ہوگا۔ اس کے آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے۔ مہربانی صاحب، ابن ماجہ میں ہے، باقی کتابوں میں ہے کہ وہ ہوگا کن میں سے؟ میرے ولد فاطمہ، وہ اولاد فاطمہ میں سے ہوگا۔ رسول تو سب کچھ بتا دے لیکن اولاد بطول کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آل رسول کے ساتھ، یا فکرہ بدل دوں، مسلمانوں نے ایسا اجر رسالت ادا کیا کہ رسول رو رو کر سمجھاتے رہے ان کا مقام کیا ہے۔ یہ مصائب کی بات ہے، فضائل کے پہلو میں ہے۔ کتاب کا نام ہے مشکات شریف، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ راویہ کون ہے؟ ہم سب مسلمانوں کی ماں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی ہے رسول میرے حجرے میں آئے، فرمایا ام سلمہ جا کے دروازے پہ بیٹھ جا، میں نے کچھ آرام کرنا ہے، اگر کوئی آئے تو اسے روک دینا، بس زیادہ دیر مصائب نہیں، گھبرائیں نہیں، کچھ چند ہے۔
روک دینا۔ بی بی کہتی ہے میں دروازے پر بیٹھ گئی، رسول حجرے میں آرام پذیر ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد 2.5 سالہ حسین جس کے پاؤں دامن میں الجھ رہے تھے حجرے کی طرف بڑھا۔ جیسے حسین بڑھنے لگے، رسول کے فرمان کے مطابق میں نے ارادہ کیا کہ حسین کو پکڑ کر پیچھے لے آؤں۔ ابھی ارادہ ہی کیا تھا، اندر سے رسول نے آواز دے کر کہا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکنا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ فکر مشکات میں میرے حسین کو نہ روکنا، اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ بی بی کہتی ہے میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد علی آئے، سیدہ آئیں، حسن آئے، وہ سارے حجرے کے اندر گئے، میں بھی ساتھ پیچھے پیچھے چلی گئی۔ کیا دیکھا؟ رسول کے سینے پر حسین ہے۔ کبھی رسول پیشانی چومتے ہیں، کبھی منہ چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں۔ یا اتنے میں علی آگے بڑھے، چاہا کہ حسین کو بازوں سے پکڑ کر سینے سے اتارے، یا اسی عالم میں رسول نے رو کر کہا یا علی جب تک خود نہ اترے اسے رہنے دے۔ مرحبا مرحبا، بس یہی فکرے آگے نہیں ہے، بخیر سارا نہیں پڑتا۔ جب تک خود نہ اترے اسے رہنے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول نے علی سے فرمایا، اب یہ شیعہ کتب سے ہے، یہ مشکات سے نہیں ہے۔ علی سے فرمایا علی میرے بیٹے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر میرے سینے پر اسے کھڑا کر دے۔ رسول اٹھ بیٹھے، حسین کو علی نے رسول کے رانوں پر کھڑا کیا۔ جب حسین کھڑے ہو چکے، رسول فرماتے علی ایک کام کر، مولا حکم، اپنی دونوں انگلیاں علی کے رخساروں پر، حسین کے رخساروں پر رکھ کر ان رخساروں پہ زور دے۔ رسول نے حسین کی پیشانی چومی، گلا چوما، سینہ چوما، ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ حسین کے رخساروں پر دونوں انگلیاں کا زور رکھ کر علی ذرا زور دے۔ جب علی نے انگلیوں سے ذرا سا دبایا، 2.5 سالہ حسین کا منہ کھل گیا۔ بس یہی مسائب ہے، دو منٹ یہی مسائب ہے، بس حسین کا منہ کھل گیا۔ جب کھل گیا، رسول نے زاروں قطار روتے ہوئے علی کے منہ کے اندر، حسین کے منہ کے اندر رسول نے زبان پھرانا شروع کی۔ روتے بھی گئے اور حسین کے منہ کے اندر رسول زبان بھی پھراتے گئے۔ سیدہ بطول آگے بڑھی، تڑپ کر کہا بابا کوئی خاص وجہ ہے جو آج حسین کے منہ میں زبان پھرا رہے ہو؟ مرحبا مرحبا مرحبا، سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ رسول رو کر کہتے ہیں بطول آج نہ پوچھ، نہ یہی فکرے ہیں، ذرا تھوڑی توجہ کریں۔ رسول فرماتے ہیں بطول آج نہ پوچھ کہ میں زبان منہ کے اندر کیوں پھیلا رہا ہوں۔ بابا کب پوچھوں؟ بیٹی سن 61 ہجری 10 محرم کربلا کا میدان، وہاں میں بھی موجود ہوں گا، تو بھی ولایت تکوینیہ کے سائے میں، علی بھی حسن بھی موجود ہوں گے، پھر مجھ سے پوچھا میں نے زبان کیوں پھرائی؟ رونے والوں، اولاد والوں، صدقہ محمد و آل محمد کا شیعہ سنی، میرے بھائیوں پرسہ دینے والوں، اسی طرح آباد رہو۔ آ گیا 10ویں کا دن، زہرا کا لال سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبا ہوا، آخری سلام کر کے جب میدان میں پہنچا، کسی نے دائیں بازو پر، کسی نے بائیں بازو پر، کسی نے سینے پر، کسی نے کمر پر حسین کے ظلم کیا۔
جب ہر طرف سے ظلم ہوا، چلتے ہوئے گھوڑے سے حسین زین سے زمین پر آئے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر حسین کھڑا ہوا، سر سے لے کر پاؤں تک حسین خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ یا ایک ظالم نے جس کا تیر کمان میں سجا ہوا تھا، چلا نہیں رہا تھا، اس کے ساتھی اس سے کہہ رہے تھے تو تیر لے کے کھڑا ہے، چلاتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں میں حسین پر ایسا ظلم کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے غم میں رونے والے روتے رہے۔ ابھی اس نے کہا ہی تھا، یا سنان بن انس ملعون نے حسین کے سینے میں، زخمی سینے میں زور سے نیزہ مارا۔ کوئی مومن شک کر کر نہ روئے، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، بے شک نوٹ کر لے، علماء سے رجوع کریں، میں بغیر دیکھے روایت نہیں پڑھنے کا عادی۔ کتاب کا نام ہے المواعظ والبکا، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ علامہ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جب سنان بن انس نے حسین کے سینے میں زور سے نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا، نیزے کی انی کمر کے پار سے گزر گئی۔ رو لو رو لو رو لو، بطول پرسا لے رہی ہے۔ حسین تڑپ کر گرے، حالت کیا تھی؟ بطفت الساق بالساق، جس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا ذبی اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اسی طرح حسین نے ریت گرم پر اپنے ہاتھ پاؤں مارے اور رونے والا بس ختم۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین زمین سے اٹھا، دونوں ہاتھ کمر میں نیزے میں ڈالے، نیزہ نکالا، سینے سے خون کا فبارہ نکلا۔ جب فبارہ نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ حسین کا منہ کھل گیا۔ میں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، ابھی آپ وہاں نہیں پہنچے۔ حسین کے منہ کا کھلنا تھا، بنی دارم کے قبیلے کے اس تیر انداز نے حسین کے منہ کا نشانہ بنایا اور رونے والا اتنے زور سے تیر چھوڑا، حسین کی زبان پر چورتا ہوا، تیر جا کے تانوں میں لگا۔ سیدہ زینب نے رو رو کے کہا، واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ غربتہ، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔